ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا اگر وہ اپنی ریلیجس ڈیڈز میں جو ہے اعتدال کا رستہ اختیار نہیں کرتا، اور اپنے لین دین میں اپنے جو لوگوں سے جو اس کے مراسم ہیں ہر جگہ جب تک کہ وہ زندگی میں میانہ روی اختیار نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیث بھی سمجھا رہی ہے کہ جناب اسلام کے اندر انتہا پسندی کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بزدل بنا دینا چاہتے ہیں، جناب کیا ہم جہاد نہ کریں؟ جہاد ایک دوسری چیز ہے۔ اگر کوئی قوم آپ پہ جنگ تھوپ دے تو آپ کو جہاد کرنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ثابت قدم رہو، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن کسی کے قدموں میں جا کے بم پھاڑ دینا نہ یہ بہادری ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب آئیے اور سوچئے کہ اس انتہا پسندی کو کیسے روکا جائے۔ اسلام کو پریزنٹ کرنے والے وہ لوگ آئے اس دنیا میں جن کو پریزنٹیشن آتی ہی نہیں ہے، اور ایک ایسی خطرناک تصویر ویسٹ نے ہماری پینٹ کر دی کہ اب اس کو مٹانا اور صحیح تصویر وہاں پہ بنانا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اٹس ناٹ اے کوئک فکس، آپ اس کو بڑی آسانی سے نہیں کر سکتے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ دو تین باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بھی آپ کے درمیان میں آئے اور آ کر انتہا پسندی کی باتیں کرے تو آپ اس سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ وی ڈونٹ ویلکم یو۔ کیوں؟ ہمیں انتہا پسندی کی باتیں مت سمجھائیے، ہم وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے کہ ویسٹ میں رہنے والوں کی، امریکہ میں رہنے والوں کی ذمہ داری اور زیادہ بنتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسلامی ممالک میں بھی وقت گزارا، ہم یہاں پہ بھی وقت گزار رہے ہیں، تو دونوں سوسائٹیز کے جو پروس اینڈ کونس ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے لوگ غلط کام کس طرح سے کرتے ہیں اور صحیح کام کس طرح سے کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور یہاں پر ہمارے خلاف کیسے چالاکی سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ تو ہمیں ویسٹ اور اسلامک کنٹریز کے درمیان میں ایک برج بننا ہے، اور برج بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نالج بڑھائیں۔ نالج بڑھانے کا جو سب سے زیادہ اچھا ذریعہ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں اور اس سے سیکھیں۔ جس آدمی میں جتنا زیادہ ٹالرنس ہوگا وہ انتہا پسندی سے اتنا دور ہوگا، اور جس میں ٹالرنس کم ہوگی وہ انتہا پسندی کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ طائف میں اللہ کے محبوب کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ کے نالین شریف میں خون بھر گیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس قوم کو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کل ان میں سے کوئی مسلمان پیدا ہو جائے۔ یہ ٹالرنس ہے ہمارے نبی کا۔ ہم ان کے فالوور ہیں کہ حنزہ نامی عورت جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا، جب وہ سامنے آتی تھی تو آپ نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا، صرف اتنی سی بات کہی کہ تم سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں۔ جس نبی کے ماننے والے ہم ہیں ان کا ٹالرنس دیکھیں اور اپنا ٹالرنس چیک کریں تو شرمندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹالرنس سیکھ لیں گے تو ہم انتہا پسندی کے دروازے بند کر سکیں گے۔ ان کی تعلیمات کے علاوہ اور کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو ہمیں اعتدال کی راہ پہ چلا سکے۔ کاش ہمارے سمجھانے والے، ہمیں پڑھانے والے یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم جو مختلف فرقوں میں پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، اختلاف کیجئے لیکن مخالفت مت کیجئے، روشنی بنیے لیکن جج مت بنیے۔ جج تو وہ ہے اور وہ سب سے بہتر جج ہے، اور کس کی کیا خامی ہے، کس کی کیا خوبی ہے، یہ سب وہ ایک دن ہمیں بتا دے گا۔ اس پکچر کو جو آج پوری دنیا میں ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں
اپنے درمیان میں سب سے پہلے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ سوچ بدلنی چاہیے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلے گا, اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ اسلام کی طرف پازیٹیو ہوگا, we'll have positive result. نیگیٹو ہوگا, we'll have negative result. یہ تھا اس ہفتے کا ہمارا موضوع انتہا پسندی. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, سنجیدہ باتیں تو بہت ہو چکی. آئیے خالد عرفان صاحب سے ان کی ایک طنزیہ نظم سنتے ہیں. آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں, آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں, شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں, شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں, ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ, ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ, سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں, سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں. عرض کیا ہے, لڑکتا تھا بیئر کا ایک ڈبہ ریل کے اندر, لڑکتا تھا بیئر کا ایک ڈبہ ریل کے اندر, سیاسی زندگی کا آئینہ معلوم ہوتا تھا, سیاسی زندگی کا آئینہ معلوم ہوتا تھا, وہ سر اپنا جھکا دیتا تھا یوں گوروں کے قدموں پر, وہ سر اپنا جھکا دیتا تھا یوں گوروں کے قدموں پر, جنوبی ایشیا کا رہنما معلوم ہوتا تھا, وہ سر اپنا جھکا دیتا تھا یوں گوروں کے قدموں پر, جنوبی ایشیا کا رہنما معلوم ہوتا تھا. خواتین و حضرات, پچھلی صدی یعنی 20ویں صدی میں ہم نے دنیا پر 2 نظاموں کی حکمرانی دیکھی. ایک تھا کمیونزم اور دوسرا کیپٹلزم, جس کو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام سے بھی جانتے ہیں. کمیونزم تو اپنی موت خود مر گیا, لیکن کیپٹلزم کی بھی حالت اچھی نہیں ہے, کیونکہ 9/11 کے بعد سے اس دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اس سلسلے میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے دی اینڈ آف ڈیموکریسی. اس کے لکھنے والے ہیں جناب عبداللہ جان صاحب, اور اس کے پبلشرز ہیں www.pragmaticpublishers.com. آپ ان سے رابطہ کر کے اس کتاب کو حاصل کریں. بڑی مزیدار کتاب ہے, اور اس میں لکھنے والے نے بڑی محنت سے جاں فشانی کے ساتھ مختلف حقائق جمع کیے ہیں, اور جو بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی انتہا کہاں تک پہنچ رہی ہے اور کتنے دن کے بعد اس کا انجام ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 40 سال قبل برصغیر کے ایک اسکالر نے یہ کہا تھا کہ کمیونزم اور کیپٹلزم یہ دونوں نظام اپنی موت آپ مریں گے. تو اب ان کا اینڈ آ رہا ہے. خواتین و حضرات, امریکہ آ کر آباد ہونے والے پاکستانیوں میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہاں تعلیم حاصل کرنے یا تلاش معاش کی غرض سے آئے تھے. ان پاکستانیوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی دہشت گردی یا غیر قانونی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو, مگر اس کے باوجود 9/11 کے بعد سے ہم پاکستانیوں کا یہاں رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ایک سچی کہانی کی بنیاد پر فائق صدیقی صاحب نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ایک بہت اچھا پرانا امریکن بلیو ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. آج کل مسلمان یہاں پہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یو آر گلٹی انٹل پروون انوسینٹ. اگست 2004 میں نیو یارک سٹی میں ایک پاکستانی نوجوان متین سراج کو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس شبے میں گرفتار کر لیا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ
34 اسٹریٹ پہ واقع ایک بڑے ٹرین اسٹیشن پین اسٹیشن کو بم سے